بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مبشر میر ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ ٹی ایف ٹی نیوز اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے کئی دفعہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ تک یہ معلومات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ معصومہ سندھ بی بی خدیجہ ماہم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضہ اقدس اگم کوٹ میں جو تعمیرات ہو رہی ہیں، اور وہ تعمیرات جو ہیں حکومت سندھ کے توسط سے ہو رہی ہیں، اور محکمہ اوقاف اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہے، اور حکومت سندھ نے اس کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ لیکن اس تعمیرات کے خلاف کچھ شر پسند عناصر جو بالکل واضح ہو چکے ہیں، ان کی شکلیں سامنے آ چکی ہیں، ان کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو نام ہے جو خاص طور پر لوگوں کو اکساتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ مختلف علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد وہاں پہ کوئی امن کو تاراج کرنے کی حرکتیں کرتا ہے، اور بنت امام موسیٰ کاظم کے مزار کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شخص کا نام انفارچونیٹلی غلام رسول ہے، غلام رسول قریشی۔ وہ نام کا غلام رسول ہے لیکن وہ غلام رسول نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے بارے میں حکومت سندھ کے جتنے افسران ہیں متعلقہ جو اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں حیدرآباد ڈویژن کی ساری جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن، پولیس اور کمشنر آفس، اس کے علاوہ ڈی سی بدین اور ایس ایس پی، سب لوگ اس سے جو ہے وہ واقف ہیں، ان کو اس کی حرکات کا پتہ ہے۔ یہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے جو مکمل طور پر جو ہے وہ ادراک ہی نہیں رکھتے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس تعمیرات کو رکوانے کے لیے انہوں نے بہت سے جو ہے وہ انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے وہاں پہ چیزوں کو چراتے ہیں۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ لینڈ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو وہاں پہ قبرستان ہے جس کی بہت بڑا رقبہ، تقریباً 74 ایکڑ سے زائد کا رقبہ، جس میں سے کئی جگہ جو ہیں انہوں لوگوں نے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ہتھیائی ہوئی ہیں، ان پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو یہ فرضی قبریں جو ہیں وہ وہاں پہ بنا کے ایڈمنسٹریشن کو، عدالت کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن فارچونیٹلی عدالت نے ان کی جو جھوٹی ایویڈنس تھی ان کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کو زیادہ جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ دکھ ہوا، اور انہوں نے اس کے علاوہ پھر سندھ کے کچھ اور اضلاع سے لوگوں کو وہاں پہ بلوایا۔ تو ہم یہ چیز جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ بہت سے جو دوست اب آپ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جا کے اپنا وقت دیتے ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتھارٹیز کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں ایک بڑا اچھا کام جو کہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، جو اس سال کے آخر تک بہت زیادہ تکمیل کے مراحل جو ہے وہ طے کر لے گا ان کی تمام تر حرکتوں کے باوجود، کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ شر پسندوں کی بات جو ہے وہ غلط ہے اور حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور یہ امن کو تاراج کرنے والے لوگ ہیں، یہ مافیا کے لوگ ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہیں اس پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑی تگ و دو بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ ہے کہ تعمیرات کا سلسلہ جو ہے تھوڑا رکتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جاری ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ان کو روکنے کے لیے پبلک آئے، اگر اس طرح کی بات ہوگی تو وہ ایک کلیش کی صورت جو ہے بن سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ آف سندھ کو اور خاص طور پر جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آئندہ چند ہفتوں کے بعد محرم الحرام شروع ہو رہا ہے۔ محرم میں وہاں پہ زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے مسلسل آتی ہے، اور اس دفعہ بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ محرم میں وہاں پہ عزاداری کے لیے پہنچیں گے۔ اس صورتحال میں
بہت ضروری ہے کہ شرپسند عناصر کو جو ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو کسٹڈی میں لے لیا جائے، ان کو فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو کسی صورت سپیئر نہ کیا جائے، کیونکہ امن کو بھی قائم رکھنا یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تعمیر کو مکمل کرانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اہل علاقہ اور خاص طور پر جو وہاں سے کنسرن لوگ ہیں، جو معصومہ سندھ زائرین کمیٹی کے اراکین ہیں، ان میں منظر نقوی صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ چیزیں طے پائی ہیں کہ جو قراردادیں پیش کی گئی تھیں معصومہ سندھ کانفرنس کے موقع پر، ان پر منوان عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کانفرنس کا جو آئندہ انعقاد ہوگا اس حوالے سے ان چیزوں کو پرسیو زیادہ کیا جائے گا، اور اتھارٹیز کو، انتظامیہ کو اس چیز سے آگاہ رکھا جائے گا۔ لیکن اگین جو زائرین کمیٹی نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ محرم الحرام کی آمد اور تعمیرات کا سلسلے کو جاری رکھنے کا ہے۔ محرم میں اگر یہ لوگ انریسٹ کریٹ کریں گے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو، یقیناً گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ محرم کے ایام میں، عزاداری کے ایام میں ان لوگوں کو موقع ملے۔ لہٰذا زائرین کمیٹی کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ غلام رسول قریشی اور اس کے حواریوں کو فی الفور جو ہے وہ کسٹڈی میں لیا جائے، اور ان کو کسی صورت وہاں پہ پہنچنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دیگر جو لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، ان کے ویڈیوز موجود ہیں، ان کی تصویریں موجود ہیں، ان کے نام آئے ہیں، ایف آئی آرز جو ہیں وہ کٹی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام لوگ جو ہیں بدین کے جو ایس ایس پی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس ڈسٹرکٹ کے اندر آنے سے روکنے کی پوری کوشش کرے۔ اور اس کے علاوہ جو زائرین وہاں پہ پہنچیں گے، جو زیادہ تر راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ حیدرآباد ٹنڈوالا یارڈ کا اختیار کرتے ہیں، اس راستے کو بھی محفوظ بنایا جائے کہ یہ وہ شرپسند عناصر ہیں جو ایسے قافلوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، لوگوں کو اکسا سکتے ہیں۔ لہٰذا زائرین کی محرم الحرام کے ایام میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھیوں کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنے کی بجائے بلکہ ان کو کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ کسٹڈی میں لے لیا جائے، اور جو معصومہ سندھ کے مزار کی تعمیرات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔